بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ کے دوران پاکستان کمیونٹی سے خطاب، کہا کہ بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ حالیہ بھارتی جارحیت شرمناک بہانوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بدولت پاک بھارت جنگ رکی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ میرا دوسرا دورہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک نئی جہت کی علامت ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی سے بھی ملے۔ کمان تبدیلی کی تقریب میں بھی شرکت۔ ایڈمرل بریڈ کوپر نے کمان سنبھالی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنرل ڈین کین کو پاکستان آنے کی دعوت۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل ٹمپا میں امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ جنرل مائیکل کوریلا کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار۔ کراچی کا ایک اور خاندان خونی ڈمپر کی زد میں آ گیا۔ حادثے نے پل بھر میں سب کچھ بدل دیا۔ راشد منہاس روڈ پر بہن بھائی ڈمپر تلے کچلے گئے۔ باپ زخمی، 14 سالہ احمد رضا اور 22 سالہ مہنور والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں کا ڈمپر ڈرائیور پر تشدد، 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ ڈمپر کو آگ لگانے میں ملوث 10 مشتبہ افراد گرفتار۔ حادثے کی فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ یوسف پلازا میں درج۔ بھائی بہن کی لاشیں گھر پہنچیں، کوہرام مچ گیا۔ زخمی باپ نے اپنے بچوں کی میت کو کاندھا دیا۔ دونوں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ نارتھ کراچی قبرستان میں سپرد خاک۔ جہاں شہنائیوں کا انتظار تھا وہاں اب سسکیاں ہیں۔ 22 سالہ مہنور کو 1 ماہ بعد دلہن بننا تھا، نئے گھر رخصت ہونا تھا لیکن وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ متوفی مہنور کے چچا ذاکر نے دکھ بھری داستان سنا دی، کہا بچی کا جہیز جمع کر رہے تھے۔ کمسن احمد سب کا لاڈلا تھا لیکن ناگہانی حادثے میں احمد بھی موت کی آغوش میں جا سویا۔ اگر ٹرک ڈرائیور ذمہ دار ہوا تو سزا ملے گی۔ شرجیل میمن کا ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کی اموات پر اظہار افسوس، کہا کراچی میں انتشار اور بدامنی پھیلانے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے درمیان مذاکرات کامیاب، ڈمپر مالکان کو معاوضہ ادا کرنے کی یقین دہانی۔ ڈمپر نے بہن بھائی کو شہید کر دیا۔ ڈمپر مالکان اپنے لوگوں سے کہیں احتیاط کریں، جان سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ عوام بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، امن امان قائم رکھیں۔ MQM پاکستان کا لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ ترجمان نے کہا ڈمپر حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ سندھ حکومت ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر بولے یہاں لوگ حادثات میں اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں مگر حکومت کو نمبر پلیٹس کی پڑی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ارمینیا کے دہائیوں سے جاری تنازع ختم کر کے امن معاہدہ کرنے پر مبارکباد دی۔ قفقاز کے علاقے کے لیے خوشحالی کے نئے دور کے آغاز کرنے میں صدر الہام علیوف کے بصیرت انگیز کردار کی تعریف کی۔ اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے کا ناپاک منصوبہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان نے اسرائیلی منصوبے کو انتہائی خطرناک اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مطالبہ کیا سیکیورٹی کونسل غزہ میں انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس تعینات کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کی۔ اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ اشتعال انگیزی ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔
غزہ فلسطینی عوام کا ہے، یہ فلسطینی سرزمین کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں چینی مندوب کا خطاب، کہا کسی بھی ایسی کارروائی کو جو اس کی آبادی اور علاقائی ساخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے شدید رد عمل مزاحمت کے ساتھ مسترد کیا جانا چاہیے۔ فلسطین کے سفیر ریاض منصور بولے، اسرائیل جبری ہجرت اور قتل عام کے ذریعے فلسطینی عوام کی تباہی پر عمل پیرا ہے۔ نتنیاہو کا غزہ پر فوجی قبضے کا منصوبہ، اسرائیلی وزیر خزانہ نے حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بزلیل اسموٹرچ نے کہا کہ میرے نقطہ نظر سے ہم سب کچھ روک کر لوگوں کو فیصلے کا اختیار دے سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نتنیاہو اسرائیلی فوج کو فیصلہ کن فتح کی طرف لے جانا ہی نہیں چاہتے۔ حکومتی سرپرستی اور ذاتی محنت کی متاثر کن داستان، وزیراعظم سے بلوچستان کے ہونہار طالب علم اکرام اللہ کاکڑ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے بتایا اکرام اللہ کاکڑ کا خاندان سیلاب سے شدید متاثر ہوا اور ملاقات میں اکرام اللہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آج دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ محنت سے اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے۔ اکرام اللہ نے وزیراعظم سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی بدولت ممکن ہوا۔ ملک میں موجودہ نظام عملاً آئینی ہے اور نہ قانونی، پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں ظلم کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ ملک میں ذاتی خواہشات پر تمام فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج کل شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اس پر وکلا تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایکسٹینشن نہیں، تسلسل جاری رہے گا، کسی میں دم ہے تسلسل توڑ کر دکھائے۔ سینیٹر فیصل وابڈہ کا اسد قیصر کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ پاکستان کی ترقی کا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اسد قیصر کے گمراہ کن بیانات عوام کے حق میں نہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ترسیلات زر 38 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 2.1 ارب ڈالر ہو گیا، مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسد قیصر سے سوال کیا، کیا آپ کو یہ حقیقتیں قبول نہیں؟ پاک ویسٹ انڈیز دوسرے ون ڈے کا کھیل بارش سے متاثر، میچ روک دیا گیا۔ پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز بنائے۔ حسین طلعت 31، عبداللہ شفیق 26، سائم ایوب 23 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان محمد رضوان 16، نائب کپتان سلمان علی آغا 9 رنز بنا کر آؤٹ۔ بابر اعظم کھاتا کھولے بغیر 0 پر آؤٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل بیٹے سمیت اغوا، لیویز حکام کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل بیٹے کے ساتھ سیاحتی مقام زیزری گئے تھے، نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں نے اسسٹنٹ کمشنر کی سرکاری گاڑی کو نظر آتش کر دیا، مسلح افراد نے گن مین اور ڈرائیور کو چھوڑ دیا۔ کوئٹہ میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ ریلوے حکام کے مطابق سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد کوئٹہ سے ٹرین آپریشن شروع کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں ٹریفک حادثات، 8 افراد کی جانیں گئیں۔ مظفر آباد میں جیپ کھائی میں جا گری، 5 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ گاڑی بارات سے واپسی پر حادثے کا شکار ہوئی۔ دھیر کوٹ کے نواحی علاقے راج کوٹھی کے مقام پر بارات لے جانے والی جیپ حادثے کا شکار، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ خوشیوں کے سفر پر نکلی فیملی لمحوں میں بچھڑ گئی۔ کراچی سے اسکردو پکنک منانے کے جانے والی فیملی حادثے کا شکار، جھیل میں ڈوبنے والی خاتون کی لاش مل گئی۔ 6 روز بیت جانے کے باوجود شوہر احمر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے، شہید فلسطینیوں کی تعداد 52 ہو گئی۔ غذائی قلت اور بھوک سے بھی اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا، مزید 5 افراد دم توڑ گئے، تعداد 217 تک جا پہنچی، 100 سے زائد بچے بھی شامل۔ ترکیہ میں 6.1 شدت کا زلزلہ، استنبول میں عمارت گر گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ، زلزلے کے جھٹکے بالاکسر سمیت متعدد صوبوں میں محسوس کیے گئے۔ حیدرآباد اور سکھر میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریبات، معروف گلوکار راحت فتح علی خان، عاصم اظہر، بلال سعید کی شاندار پرفارمنس، عوام کی بھرپور ملی جوش اور جذبے کے ساتھ کنسرٹ میں شرکت۔
آزادی کا جشن، تیاریاں زور و شور سے جاری، شہر شہر میری نغموں کی گونج، سبز لالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں بھی رونقیں عروج پر، جھنڈے جھنڈیاں بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں تیزی آ گئی۔ پیرس کی گلیوں میں 50 برس تک اخبار بیچنے والے فرانس کا اعلیٰ قومی اعزاز نیشنل آرڈر آف میرٹ راولپنڈی کے علی اکبر کے نام۔ ایمانوئل میکرون آئندہ ماہ ایلیزے پیلس میں علی اکبر کو اعزاز دیں گے۔ علی اکبر نے کہا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے بہت محنت کی۔ وراٹ کوہلی اور روہت شرما کی مشکلات میں اضافہ، 2027 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں جگہ بنانا انتہائی مشکل۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وراٹ کوہلی اور روہت شرما کی آسٹریلیا کے خلاف سیریز الوداعی ہو سکتی ہے۔ دونوں ٹیسٹ اور T20 سے پہلے ہی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اور کراچی میں جشن آزادی اور مارکہ حق کے عنوان سے دلچسپ مقابلے، باغ ابن قاسم سے فریئر ہال تک گدھا گاڑی ریس، محمد ندیم کے گدھے نے ریس اپنے نام کر لی۔